علیہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم کو اپنے دین کے بارے میں بیسک نالج جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں دین سکھانا چاہیے۔ تو آئیے، انبیاء کرام اور رسول کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے۔ سوال نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ وحی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو زمین پر بھیجا۔ اس وقت کوئی آدمی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور قیامت تک انہی کی نسل رہے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، اور پہلے مسلمان ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، یہ یاد رکھیے۔ مذہب اسلام سے پہلے کوئی مذہب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور پہلے مسلمان ہیں۔ تو ساری دنیا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کوئی کچھ بھی بن جائے، مسلمان کنورٹ نہیں ہوئے، یاد رکھیے، دوسرے لوگ مسلمانوں سے کنورٹ ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے دماغ میں بات رکھیے۔ لوگ نئے نئے شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سے اسلام ہے، پہلے سب دوسرے لوگ تھے، مسلمان کنورٹ ہو گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا قرآن و حدیث، ہماری شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے کون آئے؟ آدم علیہ السلام، اور وہ پہلے مسلمان تھے، پہلے نبی، پہلے رسول ہے۔ تو دنیا مسلمانوں سے بدل کر دوسری بن گئی ہے، سمجھے؟ مسلمان کنورٹ نہیں ہوئے ہیں، مسلمان ہی ہے۔ مسلمانوں سے دوسرے لوگ اور دوسرے مذہب میں چلے گئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مذہب اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دھرم اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی ویلڈ ریلیجن ہے، کوئی مانیہ دھرم ہے، تو قابل قبول کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے اچھی طرح سے۔ یہ بات اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، ورنہ لوگ کہیں گے ارے تم تو پہلے اور کچھ تھے، کنورٹ ہوئے ہو، تم گھر واپسی کر لو۔ تو آپ کو یہ کہنا ہے ہمیں گھر واپسی نہیں کرنا، ہم اپنے گھر میں ہی ہیں، بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ صحیح انفارمیشن اپنے بچوں کو ہمیں پہنچانا چاہیے، تاکہ بچے ہمارے اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ چلیں، ارے یار ہم تو پہلے مسلمان تھے ہی نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ دوسرے دھرم کو قبول کرتے ہیں تو وہ تو یہی سمجھیں گے ہم تو پہلے یہی تھے، ہمارے باپ دادا بھی یہی تھے۔ تو ہمیں یہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم قیامت سے شروع سے مسلمان ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مسلمان ہیں۔ تو یہ بات ہم کو اچھی طرح سے یاد رہنا چاہیے۔ سوال، اللہ کے سب سے پہلے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کو پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام ہندوستان ہی میں تشریف لائے۔ سوال، دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ السلام کون ہیں؟ تو دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ ہمیں بات پتہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم سب سے پہلے نبی دنیا میں تشریف کون لائے، اور سب سے آخری نبی کون تشریف لائے؟ ان کے بیچ میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ مذہب اسلام ہمیشہ سے رہا ہے، سمجھے؟ نبی آئے تو ان کی شریعتیں الگ تھیں، دھرم ایک ہی رہا ہے،
مذہب اسلام امتیں الگ رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت، حضرت لوط علیہ السلام کی امت، سمجھے، حضرت یونس علیہ السلام کی امت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت. اسی طرح سے امتیں سب کی الگ الگ ہوئی ہیں مگر دھرم ایک ہی رہا ہے. مذہب اسلام ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اچھی طرح سے اس بات کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیں. بس تھوڑا ہی سا بیان ہوگا 5 منٹ کے اندر تاکہ جنرل نالج ہم سب کو اپنے مذہب کی ہونا بہت ضروری ہے. گہرائی میں آپ نہیں جانا چاہتے ہیں مت جائیے، مگر موٹی موٹی جس کو بیسک انفارمیشن کہتے ہیں، سامان گیان کہتے ہیں دین کا، یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے اور ہمیں سیکھ کے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں مذہب اسلام پر، ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلیہ الکرام کریم.